لما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام. ہاجرہ جی ذرا بیٹے کو تیار، خواب دیکھ رہے ہیں، مسلسل چوریاں چل رہی ہیں. کچھ پرائیویسی بھی ہوا کرتی ہے، کچھ سیکرٹ بات بھی ہوا کرتی ہے. جو اولاد اور اپنے باپ کے درمیان کچھ ایسی بات ہوا کرتی ہے تو بیوی شوہر کے درمیان ہوا کرتی ہے، اولاد مداخلت نہیں کرتی. کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو باپ بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، بیوی مداخلت نہیں کرتی ہے. راز کی بات ہے، جب بڑے ہو گئے تب پتہ لگے گا. ہاجرہ جی بیٹے کو تیار کر دے. تیار کر دیا. کہاں جا رہے ہو؟ یار خاص سے ملاقات کے لیے جا. اچھا. ہاجرہ رسی بھی دے دے، چھری بھی دے دے. اماں سمجھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاوے گا، چولہے پانی کے لیے آگ جلائے گا. اللہ. ابراہیم علیہ السلام جب ادھر کو چلے، شیطان ولی اللہ کی صورت میں روپ دھار کے آ گیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. کہاں گئے تیرے گھر والے؟ گھر خالی. اچھا وہ تو کام گئے، بالک کہاں کہ وہ بھی چلے گئے. او ہو ہاجرہ تجھے پتہ نہیں رسی چھری لے کے گیا ہے. اللہ اکبر. تیرے گھر والے نے خواب دیکھا، بیٹے کے گلے پہ چھرا چلا دیا. اماں نے کنگریاں اٹھائی، اعوذ باللہ من الشیطان. بیٹے وہ تیرا کوئی باپ بھی ایسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یوں کر کے میری ہاجرہ نے ہاتھ اٹھایا. اللہ اکبر. میری ہاجرہ نے جو کہا قیامت تک کہنا پڑے گا. ابراہیم کے دل میں وسوسے ڈالے، قیامت تک کہنا پڑے گا. اسماعیل کے لیے رکاوٹیں بنائی، شیطان نے قیامت تک یہ عمل کرنا پڑے گا. اب بیٹے کو اپنے دھورے بٹھا لیا، اپنے لوے بٹھا لیا. بیٹا سامنے، باپ کا چہرہ، باپ بیٹے کا چہرہ تک رہے. نبوت کی آنکھوں میں اللہ اکبر آنسو آنا شروع ہو گئے. بیٹے نے یوں کر کے انگڑائی لی، باپ کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. ابا جان خیر ہوئے، تیری اکھیوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آگ میں گرتے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، نمرود کے سامنے کرتے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، باپ کے سامنے توحید کا پھریرا بلند کرتے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے. اللہ اکبر. فلما رأى الشمس بازغة کہتے ہوئے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے. اے ابا تیری آنکھ میں ہنجو کیوں آ گیا؟ فرمایا بیٹے مقام ہی ایسا ہے، پیغام ہی ایسا ہے. بیٹے نے یوں کر کے کان اگے دھر لیا. ابا کیا بات ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارى في المنام. میرے بیٹے رات خواب دیکھا، انی ارى في المنام. کہنے لگے اس کے اندر پھر رونے کی کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہچکی بن گئی. کأنی اذبحک فانظر ماذا ترى. میں نے گاجر مولی نہیں کاٹی، میں نے کھجور سیب نہیں کاٹا، میں نے گائے بکرا نہیں کاٹا، اپنے ہاتھ میں چھری لے کے بیٹے تیرا گلا کاٹ دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابا بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اب کیا اسماعیل کے ہوتے ہوئے ابراہیم باپ تک یہ نوبت آئے گی کہ بیٹے کے بارے میں ابے سے پوچھنا پڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آنسوؤں کو صاف کیا. بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بیٹے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ابا جو میں کہہ رہا ہوں اللہ قیامت کی صبح تک پوری دنیا کے انسانوں کو سنائے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جو تجھے اللہ نے حکم دیا میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ ابا جان تجھے کہہ دیا کر گزر. اللہ اکبر. ریشم جیسے گلے کی طرف نرم ملائم ماس کی طرف ابراہیم کی نظر پڑی. اسماعیل علیہ السلام نے یوں مسکرا کے دیکھا کہ ابا نانا میری وجہ سے نہ رونا. اللہ اکبر. جو 86 سال کے بعد میری وجہ سے تیرے بیڑے کو آباد کر سکتا ہے، ابا وہ تیرے ہاتھ کی چھری کے نیچے مجھے بچا بھی سکتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ. او میرے پتروں، او میرے مکھڑوں، اگر باپ تمہارے سے کوئی تقاضا کرے تو اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملایا کر، نہ کیا کر. اور جب باپ تقاضا کرے تو بیٹے کی فرما برداری پورا کرنے میں اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. باپ کے پتر میں نے حج کرنا ہے کہ ابا فکر نہ کر، تیاری کر، اللہ انتظام کرے گا. باپ کے بیٹے میرے کمرے میں اے سی لگا کا، فکر نہ کر، اللہ انتظام. یوں نہ کیا کر، کہاں سے لاؤں؟ فرمایا باپ کی خواہش پوری کرنے میں جب تیرا قدم اٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنی مددوں کا تیرے ساتھ فیصلہ کر لیتا ہے. میرے عزیزو جب اسماعیل علیہ السلام کا یہ ترانہ سنا، ابراہیم علیہ السلام کی لبوں پہ مسکراہٹ آئی. ادھر مائی ہاجرہ کو پتہ لگا، چھری چلانے کے لیے لے گیا. اماں نے بھی اپنا دوپٹہ میرے عزیزو یوں کر کے اٹھا لیا اور سر پہ چنی اوڑھ کے اماں نے بھی نقاب کر لیا اور گھر کے دروازے کی چوکھٹ پار کر کے دائیں بائیں دیکھا.
سجے کھبے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نظر نہ آئے، کہنے لگی ابراہیم ابراہیم، کبھی سجے کبھی کھبے۔ جب آواز کا جواب نہ ملا گھر کے بیڑے میں بیٹھ کے رونے لگ گئی کہ عرش والے بتا تیرے ابراہیم کو میں کیسے مطمئن کروں۔ اس وقت مطمئن نہیں ہوا تھا جب مجھے اس میدان میں چھوڑ کے آ گیا تھا جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا، میں نے وہاں وفاداری نبھائی۔ اگر آج مجھے بتاتا تو آج بھی وفاداریاں نبھا دیتی۔ اے اللہ میرے ابراہیم کے کان میں ڈال دے، واپس آ جا، مجھے ساتھ لے کے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ جس بچے کو میں نے بواد غیر ذی زرع سینے سے لگایا تھا، جس کی زمزم کی نکلنے کی وجہ سے جس کے پیروں سے پانی بعد میں نکلا، پہلے میں نے صفا مروہ میں خدا کو تڑپ کے رو کے دکھایا تھا، اللہ ابراہیم کو کہہ دے واپس آ جا، مجھے ساتھ لے جا، اے اللہ مجھے ساتھ لے جا۔ یہ لعین مردود کہنے لگا کیا کرے گی، بیٹے کا گلا کٹتے دیکھ لے گی، کہا جا نہ مراد تیرا بھیڑے منہ، اے ابراہیم مجھے ساتھ لے جا۔ اگر یہ بات جو آج بیٹے کو مینا کے میدان میں بٹھا کے کہہ رہے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کاش یہ بیڑے میں میرے سامنے بٹھا کے کرتا۔ رب العالمین کی قسم ہے میں تجھے چھری لے مجھے تجھے رسی ساتھ نہ جانے دیتی، بلکہ میں تیرے ساتھ برقع پہن کے خود جاتی۔ ابراہیم بیٹے کی باں پکڑ کر گردن مروڑ کے زمین پہ تو لٹاتا، میں چھری پتھر پہ تیز کر کر کے تیرے ہاتھ میں پکڑاتی۔ ابراہیم تجھے رسی باندھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اللہ کی عزت کی قسم ابراہیم تو چھری کا رخ ابراہیم کی اسماعیل کے گلے کی طرف کرتا، میں اپنے اسماعیل کے ہاتھ پیر پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو چھری چلاتا، اسماعیل کے گلے سے خون کا قطرہ نکلتا، میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ گرتا، اللہ کی قسم یہی ہاتھ میں آسمان کی طرف رو کر دکھاتی اور کہتی عرش والے، اللہ اکبر، عرش والے۔ کوئی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرے گا، کوئی حضور کے روزے کی جالیوں کو تھام کے دعا کرے گا، میں اپنے بیٹے کے خون میں ہاتھ رنگین کر کے تیرے دربار میں دعا کر رہی ہوں، اللہ میرے استقامت میرے حوصلہ صبر کو قبول فرما، میرے ابراہیم کی قربانی کو قبول فرما لے، میرے بیٹے کی استقامت کو قبول فرما لے۔ جب فرشتوں نے دیکھا چھری چل رہی ہے تو اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے جب دیکھا اللہ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے، فرشتوں نے جب زمین پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب وہ جان لینے پر آتا ہے، دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھرتی دیکھی تو اللہ نے فرما دیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور آگے فرما دیا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے پر بھی سلام ہو، تیری ذریت پر بھی قیامت کی صبح تک سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں وہاں جان کی قربانی مانگی ہے، اللہ مال کی قربانی مانگ رہا ہے۔ جس طرح جان کی قربانی دینے میں ابراہیم پیچھے نہ ہٹا، اس کی اولاد اللہ کے لیے مال کی قربانی دینے میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، جس کے لیے سارے پڑھو للہ رب العالمین، زور سے کہو للہ رب العالمین، تین مرتبہ کو للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ اے محمد مصطفیٰ کے خدا گواہ ہو جا، اللہ اکبر، 4000 سال پہلے تیرے پاک پیغمبر نے جو کہا تھا، اس کے ماننے والے، اس کی نسل محمد رسول اللہ کے امتی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ للہ رب العالمین، اللہ مال کی قربانی بھی دیں گے، اپنی جان کی بھی قربانی دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔